آج ہم بات کریں گے عالمی سطح پر جو ہفتہ منایا جا رہا ہے حفاظتی ٹیکہ جات کا، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ یہ حفاظتی ٹیکہ جات کا ہفتہ عالمی سطح پر کیوں منایا جاتا ہے، اور اس ہفتہ کو منانے کا بنیادی جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے، اور کیا بلوچستان میں لوگ اس طرف متوجہ ہیں، کیا لوگ سمجھتے ہیں ان حفاظتی ٹیکہ جات کی اہمیت کو اور افادیت کو، بلکہ ضرورت کو، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو سنو بلوچستان کے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، اسپیشلسٹ ہیں ہیلتھ ایشوز کے، اور خاص کر چائلڈ کے ہیلتھ ایشوز کے، محترم عرفان عالمگیر صاحب۔ ویلکم کہنا چاہتا ہوں عرفان عالمگیر صاحب کو کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج وقت نکالا، ٹائم نکالا آپ سب کے لیے، ہمارے لیے ان کا بہت قیمتی ٹائم ہوتا ہے۔ تو ویلکم عرفان عالمگیر صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سنو بلوچستان کا اور وطن صاحب کا کہ انہوں نے اس براڈ کاسٹ میں مجھے دعوت دی۔ میں بہت مشکور ہوں سنو بلوچستان اور وطن صاحب کا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ واقعی جو انہوں نے کہا، پہلے میں بھی بتا دوں میرا نام عرفان عالمگیر خان ہے۔ تو ہیلتھ جو ہے، صحت کا جو شعبہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں اس کی کس قدر ضرورت ہے۔ تو اب اس جو ویک ہم منا رہے ہیں، یہ ہفتہ حفاظتی ٹیکہ جات کے حوالے سے، اس کی نسبت سے یہ 24 تا 30 اپریل یہ ہماری مختلف سرگرمیاں تمام اضلاع میں جاری ہیں، اور ہر ادارہ اپنے اس کے مطابق جتنا ان سے ہوتا ہے تو وہ مختلف طریقے کی ایڈوکیسی، سیمینارز، واک، اس طرح کے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ اس میں میں بہت مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت بلوچستان کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، اور بالخصوص ای پی آئی بلوچستان کا، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایک کمپوننٹ ہے جو حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے تمام اس کے پورے بلوچستان میں جو ہے نا اس کو دیکھتا ہے، اور ان جو ویکسینز ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے میں، ان کو مہیا کرنے میں یہ پوری اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو عالمی طور پہ جیسے وطن صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں اس ہفتے کو منایا جاتا ہے اس وجہ سے کہ جو روٹین کی جو ویکسینز ہیں، جو 12 بیماریاں ہیں، اور اسی کے لیے 12 ٹیکہ جات لگائے جاتے ہیں، یعنی لوگوں کو مختلف طریقے سے انوالو کیا جائے۔ کمیونٹیز میں ہم جاتے ہیں، واک کا انعقاد کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک اس ویکسینز کو لگانے کی آگاہی دی جائے۔ اس کا بیسک جو میں آپ کو اگر ایک لفظ میں بتاؤں جی، تو وہ یہ ہے کہ لوگوں میں اس چیز کی آگاہی پھیلانا کہ بھئی آپ نے اپنے بچوں کو یہ 12 بیماریوں سے بچاؤ کے جو ٹیکہ جات ہیں وہ آپ نے لگوانے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری مہلک بیماریاں، جن میں کالی کھانسی ہے، خناس ہے، تشنج ہے، پولیو ہے، اور ٹی وی بھی میرے خیال میں ہے، اس میں شامل جی ہے ہاں، نا؟ تو جی یہ بالکل۔ ساری بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے، حکومت پاکستان اور پھر حکومت بلوچستان کا، جو کہ اس وقت ای پی آئی جو ہمارا ایکسپینڈیڈ پروگرام فار امیونائزیشن ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو وہ بہت بڑا ایک اس کو لے کے چل رہا ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری کو لے کے چل رہا ہے۔ آپ سمجھیں کہ 36 اضلاع کے اندر ان ویکسینز کو پہنچانا، پھر ان کی ٹیمیں ڈسٹرکٹ کے آفیسز، اور پھر ان کے ذریعے جو ہے نا مانیٹرنگ کرنا، اور پھر جو عالمی ادارے ہیں، انٹرنیشنل ادارے دوسرے ہیں، اور لوکل سطح پہ ہماری جیسے جو این جی اوز ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کام کے لیے اپنی جو ہے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جی، تو عالمگیر صاحب، یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو بیماریاں ہیں، ان کے خلاف جو آپ نے نام لیے، 1 سال سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کو یہ حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جاتے ہیں، تو ماؤں کو اکثر پتہ بھی ہے اس حوالے سے، اور کچھ ماؤں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ اس کے بچے کی زندگی کے لیے
یہ ویکسین جو ہیں یا حفاظتی ٹیکہ جات جو ہیں وہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں. تو ایک صحت مند بچے کے لیے، ان کے صحت مند مستقبل کے لیے یقیناً یہ بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے مختلف مراکز ہیں مختلف ایریاز میں، تقریباً ہر علاقے میں حفاظتی ٹیکہ جات کے کورس کا حکومت بلوچستان نے مراکز کھولے ہوئے ہیں. ذرا اس حوالے سے آپ اگر بتائیں کہ وہاں جا کر کے کس طرح یہ حفاظتی ٹیکہ جات لگوائے جا سکتے ہیں. جی جی بالکل. اچھا، جیسے میں نے بتایا کہ دیکھیں ہمارے تمام اضلاع میں پھر جی ہم آتے ہیں. پہلے تو ہمارا صوبے کا آفس، پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ آفس، پھر ڈسٹرکٹ میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کا آفس، پھر ہر یونین کونسل کی سطح پہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہے. ہر بیسک ہیلتھ یونٹ کے اندر جو ہے نا ای پی آئی جو ہے نا وہ سائٹس ہیں. ای پی آئی سائٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آئی ایل آر پڑا ہوا ہے، جو فریزر ہوتا ہے جس میں یہ ویکسین رکھی جاتی ہے، اور وہاں پہ وہ ویکسینیٹر موجود ہوتے ہیں. اچھا، اس کی اسٹرکٹلی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو ویکسین کی جی رسائی ہے وہ ای پی آئی کی ذمہ داری ہے. وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، ان کے پاس اسٹاک اویلیبل ہوتا ہے، اور وہاں پہ بیٹھا جو ویکسینیٹر ہوتا ہے وہ بیٹھے اسی لیے. پھر انہوں نے بینرز لگائے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ آؤٹ ریچ بھی کرتے ہیں، گھر ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں. اچھا، یعنی گھروں تک بھی یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. جی، گھروں تک بھی جی یہ سروس پرووائڈ جی کرتے ہیں. کیونکہ جی دو طریقے، ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا جو فکس سائٹ جس کو ہم کہتے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ کے اندر، یا دور دراز کے علاقے جہاں پہ کوئی بھی ہیلتھ فیسلٹی ہوگی، وہاں پہ ای پی آئی نے اپنا ایک پورا جو ہے نا وہ سائٹ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، جہاں پہ آئی ایل آر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ ویکسینز آپ رکھتے ہیں کولڈ چین، یا وہ فریزر جس کے اندر اس کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھا جا سکے. تو وہ ادھر موجود ہوتا ہے. ویکسینیٹر باقی عملہ جو ای پی آئی کا وہ بھی موجود ہوتا ہے. تو ان کے اب اس طرح پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 12 دن کی جو ہے نا وہ کمپین ہوتی تھی ہر ڈسٹرکٹ کی ہر یونین کونسل میں. جی تو گورنمنٹ کے یا ہمارے جیسے جو ادارے ہیں ان کے ویکسینیٹر سوشل موبلائزرز ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو آگاہی بھی دیتے ہیں، اور پھر ان کو موبلائز کر کے ویکسینیٹرز کے ذریعے ان کے بچوں کو یہ ٹیکہ جات لگواتے ہیں. اس لیے اور ساتھ ان کو یہ پیغام دیتے ہیں. ہم سب کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ ان جو مائیں ہیں، ماؤں کو ایک تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، وہ صحت مند بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تو جیسے وہ پیدا ہوتے ہیں اس کو پیدائش کا ٹیکہ لگے، اور اس کے بعد یعنی جیسی بچہ پیدا ہوا جی حفاظتی مرکز لے جا جی کر کے ان کو ٹیکہ لگوائیں. جی بلکہ وہ جو پیدائش کا ٹیکہ ہے وہ تو ان کو وہاں پہ اسی ہاسپٹل میں بھی موجود ہے، جی وہ ادھر ہی لگ جاتا ہے. اچھا، یہ جو بالکل تسلسل جاری رکھیں گے، لیکن صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، کیا اس کی فیس لی جاتی ہے؟ پیسوں پہ یہ ویکسین دیا جاتا ہے، حفاظتی ٹیکہ جات لگوائے جاتے ہیں، یا یہ فری آف کاسٹ ہیں؟ چونکہ یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. یہ اگر آپ بازار سے لے کر کے لگوائیں تو یہ ہزاروں روپوں میں پڑتے ہیں. تو کیا وہاں پہ فیس یا پیسے لیے جاتے ہیں گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں؟ جی، ایک جملے میں اس کا جواب کہ نہیں، یہ بالکل فری ہے. اچھا، فری ہیں، بالکل مفت ہیں. جی، یہ مفتی کا جاتا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس میں بہت بڑا پیسہ، بہت بڑے فنڈز اس پہ جو ہے نا وہ لگتے ہیں. اور اس کو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پروکیور کر لیا، اس کو پرچیز کر لیا، لیکن اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس کے جو ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے اس پہ بھی بہت ہے. پھر وہ تمام عملہ تمام ڈسٹرکٹس کے اندر یو سی کی سطح تک جاتے جاتے اس پہ بہت بڑا مطلب ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک نیٹ ورک پورا کام کر رہا ہے گورنمنٹ کا. جی اچھا، تو بالکل یہ ضروری ہے. اب یہ ذرا سا اگر ماؤں کو، بلکہ والدین کو، جس میں باپ بھی آتا ہے، اور چونکہ فیصلہ سازی ہمارے یہاں بلوچستان میں اگر ہم دیکھ لیں پشتون اور بلوچ معاشرے میں، تو فیصلہ تو باپ نے ہی کرنا ہے. تو اس حوالے سے جی بتائیں. جی، اس میں آپ نے بڑا اچھا سوال جو ہے نا یہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑا ایک جو مین فیکٹر ہے وہ یہی ہے. میں تمام اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، ان ماؤں اور باپوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ بعد کی پریشانیوں سے، ہسپتالوں سے، فیسوں سے، اور ان دکھ درد سے بچنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ ٹیکہ جات لگائیں. اور تمام جو متس ہیں
किसी भी किस्म के आपको गलतफहमियां हैं या लोगों में ये हाँ जो बिल्कुल, बातें बाज चलती हैं, अफवाहें अफवाहें हैं, प्रोपेगेंडा भी कुछ लोग कर जी रहे हाँ, हैं इस तो हवाले से। ये कुछ भी नहीं होता। हम्म, हमें बचपन से जब हम पैदा हुए हैं ये तब से लग रहे हैं, या हमसे जो हम्म, पुराने लोग थे उनको भी लग रहे हैं, जी बीमारियां बढ़ती गई, वैक्सीन उसमें इजाफा हुआ, अभी ये 12 आपने ज़रूर लगाने देखें। इससे अभी पोलियो के कितने केसेस आते हैं, अगर आप ये टीकाजात लगाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम आपके बच्चे का बेहतर होगा, उससे ये बचेगा। नई थ्योरी भी यही कहती है कि आप ये रूटीन के जो 12 टीकाजात है ये आप लगवाएंगे तो आपका बच्चा सेहतमंद रहेगा। उसको चाहे खाली खांसी है, उसको यरकान है, खन्नाच है, कोई भी खसरा है, कोई बीमारी भी उसको नहीं होगी, ये उसकी हिफाजत के लिए। और स्पेशली मैं जो बच्चों के बाप हैं उनसे मेरा ये पैगाम है, बल्कि अभी पीछे हमने एक प्रोजेक्ट भी यही किया था, उसमें उसका मकसद ही यही था कि हम वो और उसका टाइटल ये था कि मेंस इंगेजमेंट, ठीक है हम्म, ना। मेंस की इंगेजमेंट इसलिए थी कि उनको उनके साथ बात की जाए, उनके साथ डायलॉग किया यानी जाए, मर्दों को मर्दों को इन्वॉल्व किया उनको जाए। इन्वॉल्व किया जाए। भी बेसिकली बिल्कुल, फैसला साजी उन्हीं का है, और जी हाँ वो बिल्कुल। उनके ज़रिए ही घर का हमारा तमाम चूँकि वो चलता है मामला। तो उनके साथ हम बैठे, फिर हमने कपल्स को लेके हमने बात की कि भाई ये तो इसके तो कोई ऐसे आपको ना इसका कोई ख़तरा है, ना इसकी वजह से आपके बच्चे को, बल्कि वो सेहतमंद होगा और बीमारियों से बचेगा। जी, तो मेरा पैगाम वालिदैन से यही है कि आप ख़ासकर जो बाप हैं बच्चों के, वो इस चीज़ को समझें और अपने जो वो है बच्चों के लिए कभी भी ना रुकाएं माँ को कि भाई आपने ये नहीं लगाना, इसको आपने लगाना है, आपका बच्चा इससे बचेगा, बीमारियों से बचेगा और एक अच्छा सेहतमंद बच्चा साबित होगा। जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं भी साथ साथ में ये बताता चलूँ अपने उन माओं के लिए जिनको ये फास्टी टिकाजात का ये कार्ड मिलता है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। इसको घर में संभाल कर रखें। और अक्सर माएँ जो हैं, इरफान आलमगीर साहब भूल जाती हैं कि इन्होंने कहाँ पे रखा है, या कार्ड नहीं होता, जिससे मुश्किलात और पेचीदगियां पैदा होती है। तो इस हवाले से कोई पैगाम अगर आप दें वालदेन को कि ये कार्ड ज़रा संभाल के रखें और उस जगह पे रखें जो याद हो अगले महीने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें अपने बिल्कुल वतन साहब, ये एक तो ये है कि कार्ड को बिल्कुल संभाल के रखें, तारीख को बिल्कुल याद रखें, जी, और सबसे ज़रूरी, अगर आपसे ये दोनों काम भूल भी जाते हैं, फिर भी आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे इल्तिमास यही है कि आपने फिर भी जाना है। हम्म, ये वैक्सीन फिर भी लग सकती है, जी, इसके लिए इसका सद्देबाब है। आप महज इस वजह से ना रुकें कि जी चूंकि वो तारीख गुजर गई अब ये टीका नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है, आप जी, दोबारा विजिट कर जाएं वहाँ सकते पे, हैं, जी, जाएं आपने, मशावरत करें जी हाँ उनसे। मशावरत करें, जी, जाएं और वो आपको जो है ना आपको इसमें फ़ायदा होगा। जी, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है जो आपने इन्हें बताया, माहों को, और माओं को अपने बच्चों के बेहतर और सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए। तो ये हफ्ता जो है ये हर हर साल मनाया जाता है ये हफ्ता। जी हाँ, ये हर साल मनाया जाता है। जी, अच्छा, इसके अलावा यानी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को किसी भी वक्त जो है वहाँ पे उन सेंटर्स में जो उनके आपने बताया कि ब्लैक यूनियन सेंटर पे। कौंसलों में हैं, गाँव में हैं, मॉलों में भी ये फांसी टिकाजात के मराकज़ जो हैं वो बने हुए हैं, तो वहाँ पे ये कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है इरफान आलमगीर साहब के वो मराकज़ जो हैं वो बंद होते हैं किसी ना किसी वजह से, या हमला वहाँ पे उन मराकज़ पे नहीं होता, तो फिर क्या छोड़ देना चाहिए, या करीबी बड़े अस्पताल में जाकर के वहाँ पे वो कार्ड दिखाएं, वो रिफास्टी टीका लगवाएं? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। जी, देखें, अभी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये सेंटर पे गए हम्म, और इन्होंने जो भी उस वक्त का ड्यू था इनका डोज वो लगवाया और वो चले गए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं उसकी दो चीज़ें। एक तो ये है कि देखें, तमाम अजला के अंदर और हर हम्म, यूनियन कौंसल और फिर गांव की सतह पे हम्म, हमारी जो टीमें हैं गवर्नमेंट की भी, और जो हमारी दूसरे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं उनकी टीमें हैं। अच्छा, इसमें इस तरह है कि आपके हर हफ्ते का प्रोग्राम है जिसमें 4 दिन जो है ना आपकी आउटरीच होती है,
اور 2 دن فکس سائٹ پہ، یعنی وہ عملہ 2 دن فکس سائٹ پہ ہوگا، 4 دن فکس سائٹ سے مطلب کہ جہاں پہ ادھری جو یہ مرکز سینٹر میں جو ہوگا، مرکز ہے، جو ای پی آئی کا مرکز جو ہے. ای پی آئی جی کا مرکز ہے. بالکل. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ماہ کے اندر 12 دن روٹین میں جو ہے یہ کمپین چلتی تھی جی کہ بالکل. جو ہمارے جتنا بھی عملہ ہوگا، چاہے گورنمنٹ کا ہوگا یا ہمارے اداروں کا ہوگا، وہ سارے مل کے اس پوری یونین کونسل کو کور کرتے تھے، پھر ڈسٹرکٹس میں یا اس طرح. ابھی ہم نے یہ کیا، ابھی نیا جو طریقہ کار آیا وہ یہ آیا کہ آپ کے 4 دن جو ہے نا ان کی آؤٹ ریچ ہوگی. آؤٹ ریچ مطلب وہ دور دراز علاقوں میں فیلڈ کریں گے، گھر ڈور ٹو ڈور جائیں گے، جو جی مس چلڈرن ہیں، جو ڈیفالٹر ہیں، ان کو ٹریس کریں گے اور ان جی تک اس ویکسین کو پہنچائیں گے. آپ دیکھیں کتنا مطلب یہ ٹائم ٹیکنگ ہے اور کتنی ایفرٹس اس میں شامل ہیں. جی اور پھر 2 دن وہ فکس سائٹ پہ بیٹھے گا، تو کوئی مشکل نہیں. اب یہ اور آسان ہو گیا. اگر آپ کا ادھر رہ گیا ہے تو آپ سینٹر پہ آ جائیں، اگر سینٹر میں رہ گیا وہ آپ کے گھر پہ آئیں گے. گھر پہ آئیں گے. مقصد یہ ہے کہ آپ جی نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، جی آپ نے اس چیز کو لگوانا ہے. بچوں کو آپ نے صحت مند بنانے کے لیے یہ کرنا ہوگا. ہم اتنا سارا کچھ کر کے آپ کے گھر تک آ رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں جی. اور اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. اچھا عرفان عالمگیر صاحب، کوئی اس طرح کا ٹول فری نمبر، یعنی وہ نمبر جس پہ رابطہ کریں کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں ٹیم نہیں پہنچی ہے، یا حفاظتی مرکز جو ہے وہاں پہ عملہ نہیں ہوتا، یا کچھ اور معلومات حفاظتی ٹکجات کے حوالے سے، تو اس طرح کا ٹول فری نمبر کوئی ہے؟ جی بالکل. یہ اس طرح ہے کہ دیکھیں کسی بھی سینٹر میں یہ جائیں گے، وہاں پہ آویزہ ہے، بینرز میں تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں. 1166. جی وہ سارا لکھا بھی ہوتا ہے، ان کو بتایا بھی جاتا ہے. اور جب یہ کمپین شروع ہوتی ہے تو لاؤڈ سپیکرز میں کے ذریعے ہم جو ہے نا انفارم کر رہے ہوتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. اناؤنسمنٹس جی چل رہی ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے ابھی تو میرے خیال ہر انسان کو یہ بالکل پتا ہوتا ہے کہ اس ویک سے اس ویک تک یہ کمپین چل ٹھیک رہی ہے. ہے اور یہ اس ٹائم ٹھیک ہو ہے رہی ٹھیک ہے. ہے. تو عرفان عالمگیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. پیارے دوستو، فی الحال یہاں تک، لیکن ہمارا یہ شو جو ہے وہ جاری رہے گا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اور ہم چلتے ہیں کمرشل بریک کی جانب.